الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو ليشركن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم رواه الترمذی وقال حدیث حسن. ناظرین ایک روایت ہے جسے امام ترمذی رحمہ اللہ نے جہاں پر فتنے کا ابواب بانے، اسی روایت کو ہو بہو امام ترمذی رحمہ اللہ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس روایت کو نقل کیا ہے. یہ روایت حسن درجے کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ضرور نیکی کا حکم کرو اور ضرور برائی سے روکو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ رب العالمین تم پر اپنی طرف سے کوئی عذاب بھیج دے، پھر تم اس سے دعائیں کرو گے لیکن وہ قبول نہیں کی جائے گی. ناظرین، ہمارا جو ایک باب چل رہا ہے بھلائی کا حکم دینا اور برائیوں سے منع کرنا، یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ انسانی زندگی میں امت محمدیہ کے لیے ایک بہت بڑا اہم اور چیلنج اور پیغام ہے کہ وہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتی رہے، لوگوں کو برائیوں سے نکالتی رہے. اگر یہ امر چھوٹ جائے گا، آپ کے معاشرے، آپ کے سماج، آپ کے محلے کے اندر اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دیا ہے، اس کے باوجود آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ گئے، تو یاد رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے. اور نبی نے کیا کہا؟ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے. کتنی بڑی بات ہے. کن چیزوں کا تذکرہ اللہ کے نبی نے کیا؟ فتنوں کا تذکرہ کیا، آفات کا تذکرہ کیا. مصیبتیں اور پریشانیاں آئیں گی. کون کون سے آفات آئیں گے؟ اللہ رب العالمین کی جانب سے قدرتی آفتیں آئیں گی، جیسے مثال کے طور پہ سیلاب کا آنا، زلزلے کا آنا، آندھیوں کا آنا، طوفان کا آنا وغیرہ ذالک. یہ طریقہ قدرتی آفت ہے. کبھی بسا اوقات جب کسی قوم کے اندر یہ کام کرنا چھوٹ جائے گا، کسی لوگوں کے اندر بھلائیوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا منع کر دیں گے، اللہ تعالیٰ کی عذاب آپ کے اوپر آئے گا. اور جب عذاب آئے گا تو ایک قول مشہور ہے کہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پیسا جاتا ہے. سارے کے سارے لوگوں کے اوپر وہ عذاب، وہ مصیبتیں، وہ پریشانیاں آئیں گی. دوسری چیز اس روایت کے اندر جو بتائی گئی کہ دنیاوی پریشانی بھی رہے گی. دنیاوی اور دینی دونوں پریشانیوں پہ آپ کو مبتلا کیا جائے گا. دنیاوی پریشانی کیا رہے گا؟ سب سے پہلے آپ دینی پریشانیوں کو دیکھیے، دینی فتنوں کو دیکھیے. دینی فتنے، دین سے انحراف کرنا، بدعات کا زیادہ سے زیادہ عروج پر چلے جانا، لوگوں کو اپنے آپ پر فخر محسوس کرنا، اور اسی طریقے سے اپنے مسلک کو لے کر آپس میں انتشار پھیلانا، یہ دینی نقصانات ہیں. دنیاوی نقصانات کیا ہوں گے؟ دنیاوی نقصانات کے بہت سارے نقصانات ہیں. کاروبار کا ٹھپ پڑ جانا، مصیبتوں کو آنا، بیماریاں عام ہو جانا، پریشانیوں میں مبتلا ہونا. آج آدمی کو دیکھ لیجئے، اس کے گھر میں بے حیائی ہوتی ہے، اس کے سماج میں بے حیائی ہوتی ہے، معاشرے کے اندر فتنہ ہوتا ہے، لوگ انحراف کے شکار ہو رہے ہیں، قرآن اور حدیث سے دور بھاگ رہے ہیں. اور آدمی کیا کہتا ہے؟ میں بچا ہوں، میں بچا ہوں. لیکن یہ نہیں معلوم اسے کہ جب اللہ کا عذاب آئے گا تو یہ کہنے سے بھی کام نہیں چلے گا. تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، تاریخ اٹھا کر دیکھ لو. ابھی کچھ دن پہلے اللہ کا عذاب آیا. ایک ایسا شہر جسے اپنے اوپر بڑا فخر تھا، اپنے اوپر بڑا فخر تھا، مالی طور پر بھی مضبوط تھا، سیاسی طور پر بھی مضبوط تھا، لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو رب نے دکھا دیا کہ نہ اذان دینے سے وہ عذاب رک سکتا ہے، نہ فلائٹ کے ذریعے سے، ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے پانی گرانے سے وہ عذاب رک سکتا ہے. ان کی نسلیں یاد کریں گی اس عذاب کو دیکھ کر. جب بھی وہ عذاب کو سوچیں گے، اتنے عظیم، اتنا بڑا نقصان ہوا کہ کبھی انہوں نے زندگی میں نہیں سوچا تھا. وہ سپر پاور قوم، وہ سپر پاور ملک جسے اللہ رب العالمین نے اپنے عذاب میں مبتلا کر دیا. لہذا ناظرین، وہاں کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، بے حیائی عام تھی،
فحاشی عام تھی، زناکاری عام تھی، لوٹ مار کا بازار آرام تھا، شراب نوشی عام تھی، ہر چیز عام کیا جاتا تھا، اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا جاتا تھا، یہاں تک کہ کہا جاتا تھا کہ رب آئے، رب کیا ہوتا ہے ہمیں امریکہ والوں کو نہیں معلوم۔ اللہ نے دکھا دیا رب کون ہے۔ رب سے کبھی چیلنج نہیں کرنا چاہیے، اللہ کو کبھی چیلنج نہیں کرنا چاہیے۔ لہذا ناظرین، جب برائی دیکھو، برائی دیکھو، رب نے طاقت دیا ہے برائی کو روکو، برائی کو روکو، جب نہیں روکو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کا عذاب آئے گا۔ اللہ کے نبی نے آخری چیز کیا بیان کیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ دعائیں رد کر دی جائیں گی، دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ جب اللہ کا عذاب آئے گا نا تو دعائیں رد کر دی جائیں گی۔ اس سے کیا مراد ہے؟ رب کی رحمت روک لی جائے گی، رب کی رحمت روک لی جائے گی، رب العالمین کی شفقت روک لی جائے گی، اور جس قوم کے اوپر، جس شہر کے اوپر، جس گھر کے اوپر رب کی رحمت روک لی جاتی ہے، اللہ رب العالمین کے فرشتے بھی رحمت کے وہاں پہ نہیں آتے۔ اللہ اکبر۔ رب کی جب رحمت روک لی جائے گی اور جب عذاب آئے گا تو آپ ایک نہیں 100 مائک لگا کر آپ اذان دینا شروع کر دو، اللہ کے عذاب کو وہ آواز یا وہ اذان نہیں روک سکتی ہے، یہ اللہ کا حتمی فیصلہ ہے۔ لہذا اگر چاہتے ہو کہ ان عذابات میں آنے سے پہلے برائیوں کو روکنا شروع کر دو، اللہ نے جتنا علم دیا ہے، جتنی استطاعت ہے، آپ کی استطاعت آپ کے گھر تک محدود ہے، کم سے کم اللہ کے بندوں اپنے گھر والوں کی اصلاح کرو، اپنے خاندان والوں کی اصلاح کرو، اپنے سماج والوں کی اصلاح کرو، اپنے ذمہ داروں کی اصلاح کرو، اپنے گھروں کے اندر اپنے والدین کی اصلاح کرو، یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اور اللہ نے اگر آپ کو طاقت دیا ہے، سیاسی طور پر آپ مضبوط ہیں، ماشاءاللہ، اللہ تعالی ہم سب کو بھی سیاسی طور پر مضبوط کرے۔ اگر ہم سیاسی طور پر مضبوط ہیں کہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اونچے لیول پر کھڑے ہو کر لوگوں کو برائیوں سے روکے۔ عالموں کی ذمہ داری ہے، آج فتنے کا ارتداد کا مسئلہ چل رہا ہے، آج نوجوان طبقہ انحراف کا شکار ہو رہا ہے، علماء کی ذمہ داری بنتی ہے کہ علماء اس چیز میں سبقت کریں، لوگوں کو سمجھائیں، لوگوں کو بتائیں، کتاب اللہ سنت رسول اللہ کا درس دے، لوگوں کو بتائیں کہ سلف کی دعوت کیا تھی، منہج سلف کی دعوت کیا تھی، نبی کا طریقہ کیا تھا، صحابہ کا طریقہ کیا تھا۔ اختلافات جو ہو رہے ہیں اسے روکنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ برائی سے روکو، بھلائی کا حکم دو، اور جب تم برائیوں سے روکو گے تو نبی کا طریقہ بتاؤ گے، نبی کی سنتوں کو لے کر چلو گے، معاشرے اور سماج کے اندر ایک پرامن معاشرہ بنے گا۔ لہذا ناظرین، پورے درس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر اللہ کے عذاب سے بچنا ہے، چاہے وہ قدرتی آفت ہو، مصیبتیں ہو، دنیاوی طور پر فتنہ ہو، دینی طور پر فتنہ ہو، اور دعاؤں کا رد ہونا، ان تمام فتنوں کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو تیاری میں رہو، لوگوں کو برائیوں سے روکو، لوگوں کو بھلائی کا حکم دو۔ یہ امت محمدیہ کی ایک خصوصیت ہے، اس خصوصیت پر قائم رہو۔ رب سے دعا ہے، اے رب کریم، ہمیں اللہ رب العالمین لوگوں کو بھلائی کا حکم دینے اور برائیوں سے روکنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، علماء ربانی سے جڑ کر دنیا کے تمام فتنے جو آج عروج پر آ رہے ہیں، انحراف کا فتنہ، حدیث کے منکر کا فتنہ، قرآن پر چل کر حدیثوں کا انکار کرنے کا فتنہ، یہ جتنے فتنے ہیں، اے رب کریم، علماء ربانی سے مل کر سماج اور معاشرے سے ان فتنوں کو روکنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔